ابھی بہت شور ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. ایک شور ہے، مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی. یقیناً جو ہو رہے ہیں بدترین کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے. کافر کئی قسم کے ہیں، جو مسلمان ہی نہ وہ کافر رہے وہ کافر ہے، اس کا نکاح بھی ہوتا ہے، اس کو جینے کا بھی حق ہے. لیکن جو اسلام لا کر کے مرتد ہو جائے پھر اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا. اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا. اسے حق نہیں ہے نکاح کرنے کا. بدترین لوگ ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ذمہ دار معاشرہ اور سماج بھی ہے. ارتداد کی کئی وجوہات ہیں. نمبر 1، ارتداد جس راستے سے ہو رہا ہے شادی اس کا بہانہ بن رہی ہے. کیوں شادی بہانہ بن رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ لڑکیوں کی عمر ہو گئی اور عمر سے اب زیادہ عمر ہو گئی. ہمارے یہاں بیٹا بیٹی کی شادی کی عمر یہ ہے، بالغ ہو گئے، عمر ہو گئی شادی. اب اس عمر کے بعد ان کی شادیاں نہیں ہوئی. وجہ جو بھی رہی ہو، خوبصورتی نہیں ہے. جو لوگ ان لڑکیوں کو مرتد بنا رہے ہیں بھگا کے لے جا کر، وہ ان لڑکیوں کی خوبصورتی نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو رکھنا ہی نہیں ہے نا. انہوں نے تو کرنا یہ ہے، لے جانا ہے، چند دن ساتھ رکھنا ہے، اس کے جسم سے کھیل لینا ہے، کھلواڑ کر لینا ہے، بعد میں چھوڑ دینا ہے. نہ گھر کی رہے نہ گھاٹ کی رہے. یہ منصوبہ ہے. اس لیے اس کی خوبصورتی بھی نہیں دیکھی جاتی، جیسی ہے لے جایا جاتا ہے. چہرہ سادہ سیدھا ہے، بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، کسی نے رشتہ نہیں کیا. میرے بھائی کسی نے نہیں کیا، رشتہ دار تو کر سکتے تھے نا. صلہ رحمی کا مطلب صرف کسی کو پیسے رشتہ دار کو دینا تھوڑی ہے. رشتوں کو نبھانے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ایک بھائی کی، چچا زاد بھائی کی یا سگے بھائی کی، پھوپھی زاد بھائی کی یا خالہ زاد بھائی کی کوئی رشتے میں اگر سیدھی سادی صورت والی لڑکی ہے اور اب اس کو باہر والا کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے؟ حسن زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے بھی چھوڑ دیا. یا خوبصورتی تو ہے، حسن تو ہے، مگر مان نہیں ہے اس کے پاس. اب ہم بھی رشتہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، بہت دور تک جاتے ہیں صرف مال کے لیے، صرف دولت کے لیے. دولت کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ، مال کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ. جہیز کہاں ملے گا، یہ کہاں ملے گا، وہ کہاں ملے گا، وہ کہاں ملے گا، یا تو پھر کم سے کم یہ نام کہاں ملے گا. یار فلاں کے بیٹے کا رشتہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ فلاں سائزنگ والے کے، وہ فلاں کارخانے کے کھاتے دار کے ساتھ، وہ فلاں کے ساتھ. یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو، کتنے بھی بڑے مالدار کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کر دو، یار وہ پوری دولت تھوڑی اٹھا کر کے دے دے گا. جتنا دینا اتنا ہی دے گا. اور انسان کا دینا تو انسان کا دینا ہے، انسان دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. مگر یاد رکھنا، اگر صلہ رحمی کی نیت سے اپنے کسی غریب رشتہ دار کے گھر تم جا کر بیٹھ جاتے ہو اور اس کے یہاں رشتہ کر کے اس کی فکر کو دور کر دیتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم مالدار اپنی اوقات کے مطابق دے گا، لیکن کسی غریب کی دعا لگ جائے گی تو اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا.